الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ پہلا پارہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ عیسائی، والصابئین اور صابی یعنی مجوسی لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، تو فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آیت نمبر 62 ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے قرآن اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، تو وہ لوگ چاہے وہ سابقہ زندگی ان کی کیسی ہو، چاہے وہ کوئی یہودی تھا پہلے یا عیسائی تھا یا ستارہ پرست تھا، صابی ستارہ پرست تھا، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کر لیں تو اس کے سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ اس کے لیے ان اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ یہاں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت یہاں کیوں لائی گئی ہے، اس لیے کہ بات چل رہی ہے، ساری یہ گفتگو ہو رہی ہے یہودیوں سے۔ 147 نمبر آیت تک یہ سارا تسلسل کے ساتھ یہودیوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ درمیان میں یہ ایک آیت لائی ہے تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، اس لیے لائی ہے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو آدمی بھی ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صابی ہو، ستارہ پرست ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ یہ یہودیوں کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے لائی ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اور وہ کیونکہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے، وہ تسلسل سے نسل میں چلتا ہے، جیسے خاندانی قومیں ہوتی ہیں ایسے بھی یہودیت ایک قوم ہے، تو باہر کا کوئی بندہ یہودی بن نہیں سکتا، اور اسی طرح سے اگر وہ یہودی بن بھی جائے، یہودیت کو قبول کر لے، اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو پیدائشی یہودیوں کو حاصل ہیں۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کے اس غلط نظریے کی، باطل نظریے کی تردید اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ نیک عمل شروع کر دے تو سابقہ زندگی چاہے اس کی کیسی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ دوسرا علماء نے یہ فرمایا کہ اس وجہ سے یہ آیت لائی ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت کو اللہ نے اس کا ٹھپا لگا دیا ہے، دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہوں گے، ہمیشہ دوسری قوموں کے ماتحت ہو کے یہ زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا آخرت میں بھی ان پر غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کا مقدر ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں مایوسی پیدا ہو جائے اور وہ یہ سمجھ دیں گے کہ آئندہ تو ہم جو ہے راندہ درگاہ ہو گئے ہیں، اور اگر ہم ایمان بھی لے آئیں، حضور علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم بھی کر دیں، تو شاید ہمارا
ہمارے پچھلے گناہ جو ہے معاف نہیں ہوں گے اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پچھلی آیات کی وجہ سے یہ آگے جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے ان میں جو مایوسی پیدا ہو سکتی تھی اس کی اللہ نے تردید فرما دی کہ نہیں، جو بھی ایمان لے آئے، چاہے وہ سابقہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صحابی ہو، اس کی سابقہ زندگی معاف ہو جائے گی، لہذا تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور ستارہ پرست، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر۔ دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں ایمان لانے میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی ذات کا اور آخرت کے دن کا۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے، وہ یہ سمجھے ہیں اور انہوں نے غلط عقیدہ اور غلط نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر صرف ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو چاہے قرآن پر ایمان نہ بھی لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ بھی لائے، پھر بھی وہ مسلمان ہے اور پھر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے، یہ کہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، چاہے یہودی ہے تو پھر بھی کامیاب ہے، عیسائی ہے تو پھر بھی کامیاب ہے، اور صابی ہے تو پھر بھی ایمان کامیاب ہے، لہذا اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کا صرف ایک حوالے سے ذکر کیا، ایمان کی تفصیل نے ذکر کی، ایمان مفصل کو یہاں ذکر نہیں کیا۔ ایمان مفصل کا تذکرہ سورہ بقرہ ہی کے آخری رکوع میں آ رہا ہے، جس میں قرآن پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ پوری تفصیل وہاں ہے اس کی، یہاں پوری تفصیل نہیں ہے۔ لہذا ایماندار بننے کے لیے جس طرح سے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ آمنوا بما انزلت، کہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور پچھلی جہاں منافقین کا تذکرہ ہوا تھا وہاں یہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، صرف جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنا، تو ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو دیکھ کر کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ قرآن پاک کی ساری آیات پر نظر نہ ہو آدمی کی۔ اس لیے جو دھوکہ ہوا ہے کہ بس جی یہودی بھی اگر اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور عیسائی بھی اگر اللہ کو مانتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی اگر اور عیسائی بھی اللہ کو مانے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی اللہ کو مانے، ہندو بھی مانے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کو پیغمبر نہیں سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح قرآن کو آخری کتاب نہیں سمجھتا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق